حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے کھجوروں کا بڑھ جانا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ میرے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ وفات پا گئے جبکہ ان کے اوپر قرض تھا، سو میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے والد نے وفات کے بعد پیچھے قرض چھوڑا ہے اور میرے پاس اس کی ادائیگی کے لیے کچھ بھی نہیں ماں سوائے اس پیداوار کے جو کھجور کے چند درختوں سے حاصل ہوتی ہے، لیکن اس سے کئی سال میں بھی قرض ادا نہیں ہوگا۔ آپ میرے ساتھ تشریف لے جائیں تاکہ قرض خواہ مجھ پر سختی نہ کریں۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ تشریف لے گئے اور ان کے کھجوروں کے ڈھیر میں سے ایک ڈھیر کے گرد چلے اور دعا کی، پھر دوسرے ڈھیر کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ڈھیر پر بیٹھ گئے اور فرمایا، قرض خواہوں کو تول کر دیتے جاؤ۔ سو سب قرض خواہوں کا پورا قرض ادا کر دیا، مگر پھر بھی اس ڈھیر میں سے کچھ کمی واقع نہ ہوئی اور اتنی کھجوریں بچ بھی گئیں جتنی کہ قرض میں دی تھیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ وفات پا گئے اور ان کے اوپر قرض تھا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے قرض خواہوں کے بے پناہ اصرار پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد چاہی تاکہ لوگ اپنے قرض سے کچھ کم کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلایا، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، جاؤ اور تمام اقسام کی کھجوریں الگ الگ رکھنا، یعنی عجوہ ایک طرف اور ازک ایک طرف، پھر میرے لیے پیغام بھیج دینا۔ میں نے ایسا ہی کر کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیغام بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اوپر یا درمیان میں بیٹھ گئے، پھر مجھے فرمایا، لوگوں کو تول کر دیتے جاؤ۔ میں انہیں تول کر دیتا گیا یہاں تک کہ سب کا قرض ادا کر دیا اور میری تمام کھجوریں بچی رہیں، گویا ایک بھی کم نہ ہوئی۔ ایک روایت میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ وہ ناپتے رہے اور لوگوں کو دیتے رہے یہاں تک کہ سب کے قرض کی ادائیگی کر دی اور تمام کھجوریں ویسی کی ویسی ہی رہیں۔